السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، نیند ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا پینا۔ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو نہ تو دماغ نارمل طریقے سے کام کر پاتا ہے اور نہ ہی جسم۔ اس کے علاوہ تھکن، بے چینی اور نفسیاتی مسائل انسان کو گھیرنے لگتے ہیں۔ نیند کے دوران بہت سی ایسی کیفیات اور عادات ہیں جو سلیپ ڈس آرڈر یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ بن سکتی ہیں، اور ان کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سلیپ ڈس آرڈرز کے بارے میں جاننے والے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کا علاج کیسے ممکن ہے۔ نمبر 1، سلیپ واکنگ یعنی نیند میں چلنا، جسے سائنس کی زبان میں سومنمبولزم بھی کہتے ہیں، جو نیند کے دوران پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل انسان کے سونے اور جاگنے کے درمیان کی ایک کیفیت ہے جس کے دوران متاثرہ شخص کئی عجیب حرکتیں کرتا ہے، مثلاً بستر سے اٹھ کر چلنا شروع کر دینا یا بیٹھ جانا، گھر میں گھومتے رہنا یا گھر سے باہر نکل جانا یا صفائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیفیت نوجوانوں کی بجائے بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں میں جو نیند پوری نہ کر رہے ہوں۔ ان لوگوں کو نیند سے جگانا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن نیند سے اٹھنے کے بعد انہیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کچھ کیا بھی تھا۔ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سلیپ واکرز کو جگانا نہیں چاہیے ورنہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف ڈر کر چیخنا چلانا یا خطرناک رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک جنرل اسٹڈی کے مطابق دنیا کی تقریباً 1 سے لے کر 15% تک آبادی اس کا شکار ہے، جس کی وجہ کوئی دماغی مسائل نہیں بلکہ صرف نیند پوری نہ کرنا، شراب نوشی، بے چینی، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس یا دوسری جسمانی بیماری ہو سکتی ہے۔ سلیپ واکنگ کا اب تک کوئی پراپر علاج دریافت نہیں ہو سکا، کیونکہ در حقیقت سائنٹسٹ اسے اب تک ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائے کہ آخر ایسا ایگزیکٹلی ہوتا کیوں ہے۔ مگر سلیپ ہائیجین ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اسے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل میں یہ چیزیں شامل ہیں: دوپہر میں 30 منٹ کا نیپ لینا جس سے موڈ، دماغ کی الرٹنس اور پرفارمنس بہتر ہو۔ چائے اور کافی جو نارکوٹکس پر مشتمل ہوتی ہیں، انہیں سونے سے پہلے استعمال نہ کریں۔ ورزش کریں جس سے دماغ کی صلاحیت بہتر ہو۔ ایسا کھانا نہ کھائیں جو سونے سے پہلے تک ہضم نہ ہو اور بے چینی پیدا کرے۔ جو لوگ دن بھر بند کمرے یا اندھیرے میں کام کرتے ہوں، وہ کچھ دیر روشنی یا نیچرل لائٹ میں خود کو ٹہلائیں۔ اگر تب بھی اس عمل میں فرق نہ آئے تو ڈاکٹر یا فزیشین سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ عمل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، سلیپ ٹاکنگ یعنی خود سے باتیں کرنا، جسے سائنس کی زبان میں سومنلیکی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلیپ ڈس آرڈر ہے جس میں متاثرہ شخص نیند کے دوران باتیں کرتا ہے، منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے، بعض اوقات چلاتا ہے اور بے معنی الفاظ بولتا ہے۔ یہ لوگ بھی نیند سے اٹھنے کے بعد اس عمل کو بھول چکے ہوتے ہیں، اور تب تک یقین نہیں کرتے جب تک ان کو اپنی ہی آوازیں ریکارڈ کر کے نہ سنوائی جائیں۔ اس عمل کا تعلق چونکہ حاضر دماغی سے نہیں ہوتا، لہذا نیند کے دوران بولے گئے کوئی بھی الفاظ دنیا کے کسی بھی کورٹ میں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ سائنٹسٹ کے مطابق یہ ایک ایسی عادت ہے جس سے جسم یا دماغ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور یہ کسی ڈراؤنے خواب، دن بھر کی تھکن یا ماضی کے کسی واقعات کو یاد کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ہائپنگ جرک۔ دوستو، نیند کے دوران ہمارا جسم سکون کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں کسی اونچی جگہ سے گر رہا ہے تو اچانک مسلز کے کھچاؤ کی وجہ سے جسم کو ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، جسے ہائپنگ جرک کہتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانسیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات پسینہ بھی آتا ہے، جیسا حیرت کے دوران ہوتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر ایسے لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو نیند کا شیڈول پورا نہیں کرتے اور انگزائٹی ایشوز یعنی ذہنی دباؤ یا سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن صحت مند لوگوں میں بھی یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر چند سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہائپنگ جرک دراصل جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور قدرتی طور پر انسانی جسم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، جس سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، جسم کے مسلز بھی ریلیکس ہوتے ہیں، جیسا کہ انگڑائی لینے کے وقت ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف کولراڈو کی ایک ریسرچ کے مطابق دراصل یہ دماغ کو ریفریش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرض کریں کہ نیند کے دوران انسان خود کو کسی درخت سے گرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جو ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی بن سکتا ہے، یا جسم کے مسلز خوف سے سکڑ سکتے ہیں۔ مگر دماغ اس جھٹکے کے ذریعے جسم کو ریفریش ہونے کا سگنل دیتا ہے،
کہ انسان نیند سے بیدار ہو یا اپنی پوزیشن کو درست کرے، جو کہ ایک قدرتی عمل ہے اور بالکل نارمل ہے۔ نمبر 4، ہائپرسومنیا۔ اس کیفیت کے دوران متاثرہ شخص دن کے وقت اور کام کے دوران شدید نیند محسوس کرتا ہے۔ نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کی ریسرچ کے مطابق تقریباً 40% لوگ کبھی نہ کبھی اس کا شکار ضرور ہوتے ہیں، جس کی وجہ دماغی انجری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، نشہ کرنا یا پھر یہ جینیٹیکلی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹرز عام طور پر اس کا علاج کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر کے ذریعے کرتے ہیں، جس میں آپ کے ناک پر ایک ماسک لگا دیتے ہیں جو لگاتار آکسیجن فراہم کرتی ہے تاکہ آپ کے ناک کے نتنوں سے ہوا کی فراہمی متاثر نہ ہو پائے۔ اس کے بعد آپ کا جسم خود سے نیند کو وقت کے مطابق ایڈجسٹ کر کے نارمل کرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، ریسٹ لیس لیگ سنڈروم۔ دوستو، نیند کے دوران ٹانگوں میں بے چینی کی وجہ سے کچھ لوگوں کی مسلسل ٹانگیں ہلاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، جو کئی افراد کو ناگوار گزرتی ہے۔ پیروں میں جلن، خارش، تھکاوٹ، خون میں آئرن کی کمی یا نشہ آور ادویات اس کی وجہ بن سکتی ہیں، لیکن مساج اور ورزش کے ذریعے اس کا علاج قدرتی طور پر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سلیپ ڈس آرڈرز ہیں جو انسانوں کی نیند پوری نہ کرنے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن ان سب کی وجوہات تقریباً ملتی جلتی ہیں، یعنی نیند پوری نہ کرنا، دماغی سٹریس لینا، چائے اور کافی کا استعمال یا نشہ آور ادویات وغیرہ۔ لہٰذا ان تمام عادتوں کو ترک کر کے اور اپنی روزمرہ کی عادات میں بہتری لا کر ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، کیا آپ نے بھی یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی ایسا کوئی سلیپ ڈس آرڈر ہوا ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ اس سلیپ ڈس آرڈر کا شکار ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے۔